اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء. أما بعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. آج ماہ مبارک رمضان کی 9 تھی اور کل 10 ہے. ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ اسلام کی عظیم ترین خاتون محسنہ اسلام ہمارے آخری نبی کی زوجہ گرامی مادر بطول جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ ہے، لہذا آج ان کی شب وفات ہے. اس لیے بہت مناسب ہے کہ اسلام کی اس عظیم المرتبت خاتون کا تذکرہ بھی ساتھ ہوتا چلے. اسلام کی ہسٹری میں 2 اہم کردار شروع سے ہمیں ملتا ہے، ایک مرد کا کردار اور ایک عورت کا کردار. ہمارے نبی سے پہلے تقریباً 500 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں بظاہر کوئی نبی نہیں تھا. اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، فے تے رے تے فترت. ہمارے آخری نبی کے آنے سے پہلے تک، یعنی جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد سے ہمارے آخری نبی کے آنے تک کا جو فاصلہ ہے اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے. اس میں کوئی نبی نہیں ہے. سوال کہ نہیں؟ جب کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی. میں اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا کیونکہ میں حضرت خدیجہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس فترت کے زمانے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور پیغمبر کے آنے سے پہلے تک کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے، کیسے لوگ رہتے ہیں، وہ سب کتابوں میں درج ہے. آپ تاریخ اسلام پڑھیے، مطالعے کی عادت ڈالیے. فریقین یعنی برادران اہل سنت اور شیعہ دونوں نے یہ باتیں لکھی، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں. پیغمبر جس وقت اس کائنات میں آتے ہیں اس سے پہلے ایک ایسا دور ہے جو جاہلیت کا دور ہے، بربریت کا دور ہے، ظلم کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، نہایت پست
تاریخ ہے اس وقت کی. ایسے میں ایک خاتون ہے خدیجہ نام کی، جس کا علم اور جس کی پہچان اور جس کی معرفت اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال اور ہندی میں اپنے چرم سیما پر پہنچی ہوئی ہے. یعنی وہ ماحول کو سمجھتی بھی ہے، پیغمبر جو اس سے پہلے گزرے ہیں ان کی تعلیمات سے آشنا بھی ہے، اور وقت کی بہت بڑی سوداگر، تاجرہ، علم، تجارت، معرفت، کار و کسب. سوال کیا چیز تھی کہ خدیجہ کو یہاں تک پہنچا دی؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے خدیجہ کو یہاں تک پہنچایا؟ جناب خدیجہ کی تاریخ سے، ان کے گھرانے کی تاریخ سے اتنا ملتا ہے کہ آپ کا گھرانہ پڑھا لکھا گھرانہ ہے، جبکہ اکثریت عرب کی جاہل ہے. اس میں ایک خاتون علم اور معرفت کے اعتبار سے اگر کہا جائے کہ عربوں میں ایک اکیلی ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ان کے پاس علم ہے اور معرفت ہے، وہیں وہ اس وقت کی سب سے بڑی تاجرہ ہیں. تجارت میں بھی کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. جب آپ ہسٹری تاریخ اسلام یعنی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیوی خود تجارت کے لیے کبھی نہیں جاتی. زمانہ پیغمبر سے پہلے کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کا زمانہ ہے. ابھی بظاہر اسلام نہیں آیا ہے، اور حضرت خدیجہ پردےدار خاتون ہیں، محجبہ ہیں، باعفت و پاک دامن ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے، علم کے ساتھ تجارت بھی ہے. مگر ممکن ہے، میں اپنی خاران سے پوچھتا ہوں، مگر ممکن ہے؟ اگر آپ اس وقت کی تاریخ کا اندازہ لگائیں تو آپ حیرت کریں گی کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک عورت گھر میں رہے اور اس کی تجارت کا سرا شام، آج کا سیریا، یمن اور دیگر علاقے جو بڑے بڑے ہیں تجارت کے، وہاں آپ کی تجارت ہوتی ہو اور بہترین منفعت اور فائدہ آپ حاصل کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عقل مند خاتون ہے، ایک مدبرہ ہے، ایک باتدبیر خاتون ہے کہ گھر میں رہ کے باہر اپنی تجارت کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے. تجارت بھی ہوتی ہے، حجاب بھی ہے، پردہ داری بھی ہے، عفت و پاک دامنی بھی ہے، اور کہیں سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. معرفت کا عالم یہ ہے کہ جس وقت پیغمبر آئے اور ان کو پتہ چلا تو وہ اپنے علم کی روشنی میں، اپنے مطالعے کی روشنی میں پہچان گئی کہ یہ جوان جس کو اس وقت محمد کہا جا رہا ہے کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جس کا پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہو چکا. میں اپنی خواتین، خواہران اور مادران سے گزارش کروں گا کہ حجاب رکاوٹ نہیں ہے اگر عقل ہے. حجاب عفت و پاک دامنی کی ایک ایسی دیوار ہے کہ جس میں عورت کی شخصیت اس طرح نکھر کر کے آتی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. اگر چراغ یہ کہے میں جلوں گا مگر شیشے سے باہر، تو کبھی کوئی عقل مند تسلیم
نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تیز اور تند آندھی اس کو بجھا دے گی اور کبھی وہ روشنی نہیں دے سکتا. یہی حال ہے حجاب کا عورتوں کے لیے کہ اللہ نے عورتوں کو وہ جوہر دیا ہے کہ اگر وہ پردے میں رہیں تو گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کے اپنے لوگوں کی بہترین خدمت کر سکتی ہیں اور جیسے وہ رہنا چاہتی ہیں ویسے رہ بھی سکتی ہیں. میں اس سے زیادہ اس کو نہیں کھول سکتا اس وقت. خدیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ پیغمبر کہ جس کی نظر میں کائنات کی کوئی حیثیت نہیں تھی بلکہ کائنات جس کے صدقے میں بنی تھی. لولا کلمہ خلقت الافلاق. اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ دنیا میں آراستہ نہ کرتا، پیدا نہ کرتا. یعنی کائنات پیغمبر کے لیے پیدا ہوئی. وہ پیغمبر جب خدیجہ نے پیشکش کی، اب اسے غور کریں، توجہ کریں، جب خدیجہ نے شادی کی پیشکش کی تو پیغمبر جو آخری نبی ہے اس نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، کیا میں یہ نسبت قبول کر لوں؟ ابو طالب خوب جانتے تھے اور یہ نسبت قبول ہوئی. بس میں یہاں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ اخلاص تھا حضرت خدیجہ کا کہ انہوں نے پیغمبر کو پہچان کر کے خود کو ان کے لیے پیش کیا. آج آپ اسلام میں قانون نکاح جب دیکھیں گے تو عجیب جالب اور عجیب جاذب بات ہے کہ پہلے لڑکی کا وکیل کہتا ہے انکہتو، وہ کہتا ہے انکہتو، اور لڑکا کہتا ہے قبلتو. یعنی لڑکی ہی کی جانب سے آج بھی پہل ہوتی ہے. اس کا مطلب آج بھی اسلام خدیجہ کو خراج دے رہا ہے جو اس نے پیغمبر کی مدد کے لیے اپنے کو ازدواج کے لیے کب پیش کیا؟ جب پیغمبر کو جھٹلا رہے تھے. ایک دن یہ عورتیں سمجھتی ہیں، عورتیں میں نہیں کہنا چاہتا، بہرحال عورتوں کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، وہ صفت اچھی صفت نہیں ہے، بہرحال میں اس کو رشک کہہ دوں، کچھ اور لفظ استعمال نہ کر کے، وہ کسی کی تعریف اپنے مقابلے میں برداشت نہیں کر سکتی مگر یہ کہ مومنہ ہو. یہ قید ذہن میں رہے، مگر یہ کہ باایمان عورت ہو. پیغمبر نے خدیجہ کے انتقال کے بعد اپنی زوجات میں ایک دن خدیجہ کی تعریف کر دی. ام المومنین عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بہت برا لگا، بہت کھلا. اور عجیب و غریب فقرات جو عورتیں ایسے موقع پہ کہتی ہیں، ارے آپ ایک بوڑھی جو تھی، یہ الفاظ ہیں کس کے؟ جناب عائشہ کے. پیغمبر نے بالکل فکر بدل دی، کہا اتفاقاً بڑھاپے اور خوبصورتی کی بات نہیں ہے، خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جب پورا عرب مجھے جھٹلا رہا تھا تو اس ایک خاتون نے اپنی معرفت اور شناخت کی بدولت میری تائید اور تصدیق کی تھی. ایسی بالغ نظر خاتون، ایسی عاقلہ خاتون، این مثل خدیجہ، یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں. کہاں ہے خدیجہ جیسی کوئی عورت؟ تم کیا کہتی ہو؟ تم سمجھتی ہو میری مادی محبت اور خدیجہ کی ہے جو دنیا والے محبت کرتے ہیں؟ نہ، ایک الہی محبت، ایک مانوی محبت. کہ یقین کریں جہاں مانوی محبت آتی ہے وہاں مادی محبت اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ سکیں. جو لوگ پہلے مادی محبت کے پیچھے پڑتے ہیں وہ اس راز کو آج تک سمجھ ہی نہ سکے، لیکن جن کے ہاں مانویت ہوتی ہے، مادیت نہیں، جن کی شادی ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے، پروردگار ان کے لیے وہ ساری چیزیں فراہم کر دیتا ہے جو عام لوگوں کے ہاں نہیں پائی جاتی. میرا سوال ہے، یہاں خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مجھ سے بہت ایجڈ ہیں، وہ میری تصدیق کریں گی. شروع میں ہو سکتا ہے کہ خوبصورتی کے اوپر شادی ہو جائے، لیکن 50 سال کے بعد کہاں ہے خوبصورتی؟ پھر یہ میاں بیوی کیسے نزدیک ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب وہ سمجھوتا ہے، اس کا مطلب وہ ہم خیالی ہے، اس کا مطلب وہ مانویت ہے.
जो दोनों को नजदीक किए हुए है, वरना जिस बुनियाद पे शादी हुई थी वो रफू चक्कर हो चुकी है, अब है ही नहीं, वो है ही नहीं। लिहाजा इस्लाम कहता है तुम शादी की बुनियाद ईमान रखो, इस्लाम रखो। देखो कैसी मोहब्बत हम इनके दरमियान पैदा करते हैं कि दूसरे लोगों को रश्क होगा। बहरहाल मैं इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम ख़वातीन की खिदमत में हज़रत खदीजा के हवाले से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। एक गैर मासूम, एक मुखलिस ऐसी खातून कि जिसके बत्न में फातिमा जैसी मासूमा शहजादी आई, कि जिसके ज़रिए से हसनैन जैसे दो मासूम जवान और दो शेर दिल खातून ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसी बेटियां परवान चढ़ी। खदीजा का मकाम बहुत बुलंद और बरतर है। पैगंबर की ज़ौजात और अज़वाज में किसी बीवी को ये मकाम हासिल नहीं, और आज तक हज़रत खदीजा का नाम इस्लाम की तारीख़ पर बहुत सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है। जहां इस्लाम का नाम आएगा जनाब खदीजा का नाम आएगा, और जब जब खदीजा की याद आएगी इस्लाम याद आएगा। इससे बड़ी कोई और चीज जनाब खदीजा के लिए नहीं हो सकती। यानी जब तक इस्लाम का नाम है, खदीजा की कुर्बानियां, उनकी जहमतें, उनकी मशक्क़तें और पैगंबर को उनकी वालिहाना और खालिसाना मोहब्बत हमेशा बाकी रहेगी। एक मरतबा सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हमारी बहस वैसे मौजू के एतबार से अदल इलाही है, अल्लाह की एक सिफत में से बहुत अजीम सिफत। लेकिन इससे पहले कि हम अदल इलाही के बारे में गुफ्तगू करें, तौहीद की जिसकी कल गुफ्तगू हो रही थी, हमने आपके सामने अर्ज किया सबसे पहले अल्लाह का वजूद साबित होना चाहिए कि यकीनन हर एक के दिल में अल्लाह के वजूद पर यकीन है कि कोई हमारा मालिक है, कोई खालिक है। उसकी दलीलें कल हमने आपके सामने जिक्र की, मैं दोहराऊंगा नहीं। फिर गुफ्तगू हुई कि है भी और एक है, इसके बारे में भी कल आपके सामने काफी हद तक गुफ्तगू हुई। अब आज गुफ्तगू हमारी इस पर पहुंच रही है कि अल्लाह एक है तो इसका मतलब क्या है, इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। तौहीद यानी अल्लाह का एक मानना, एक तस्लीम करना। अगर लिख सकते हो तो लिखिए, वक्त कम है, शायद व्हाइट बोर्ड इतना इस्तेमाल ना करूं। अल्लाह का एक मानना और अल्लाह को एक तस्लीम करना, जबान से नहीं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये जबान से एतराफ करना जरूरी है, मगर ये वही एतराफ कर सकता है जिसके दिल में भी यही बात हो। जबान पे वही बात आती है जो दिल में होती है, जो ज़हन में होती है। मुमकिन ही नहीं कि कोई बात आप सोचे ना हो और आप उसको जबान पर ले आए, चाहे आप मुतवज्जे हो चाहे मुतवज्जे ना हो। ये मंतिकी बात है, लॉजिकल इसका पहलू है, इस पे हमें फैलन गुफ्तगू नहीं करना है। तौहीद की किस्में, इसको लिखिए। सवाल, जब हमने तौहीद के माना किए एक, तो एक दो कैसे हो जाएगा? तौहीद की किस्में कैसे बनेंगी? मुश्किल ये है कि नहीं? तौहीद का मतलब एक, उसके बाद हम कह रहे हैं तौहीद की किस्में, यानी एक हो गया दो, दो हो गया तीन, इसी को समझना है। मुतवज्जे है कि नहीं जी? तौहीद की किस्में ये ज़ाहिरी किस्में हैं, हकीकी किस्म नहीं है। तौहीद एक का मतलब बस एक, अहद, यक्ता, उसके अलावा कोई और तसव्वुर नहीं। लेकिन क्योंकि हम इसे ऐसे आसानी से नहीं समझ सकते, लिहाजा हम इसकी तकसीम करते हैं। तौहीद ज़ात नंबर एक, तौहीद ज़ात
یعنی کیا؟ یعنی اللہ اپنی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ دیکھیے ہم ہیں اکیلے، لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کر دیں تو اب میں اکیلا نہیں ہوں، دوکیلا ہوں۔ اگر میں کہوں وائٹ بورڈ پہ کوئی آ جائے اور میری مدد کرے تو اس کا مطلب یہ میرا مدد کرنے والا میرا معاون ہے، اب میں ایک سے دو ہو گیا۔ پروردگار وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، یعنی اپنے وجود میں، یعنی اپنے ہونے میں ہے، بس وہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کل ہم نے کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، اس کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ مثال، آپ اگر دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تو زمین پر آپ کا کیا دکھائی دے گا؟ سایہ۔ سایہ اصل میں ہے یا آپ؟ بولے، ہم ہیں۔ سائے کا کوئی وجود، ہمارا وجود ہے۔ کائنات کی نسبت اللہ سے ایسے ہی ہے، سب کچھ ہے اللہ کا وجود، اگر وہ ہے تو یہ سایہ ہے، یہ پوری کائنات سایہ ہے اللہ کا۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہو تو اس سائے کی کوئی حیثیت، یعنی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ سے ہٹ جائیں تو سایہ بھی آپ کو دکھائی، اس کا مطلب سایہ آپ کی وجہ سے ہے۔ بالکل کائنات، ہم، آپ، ساری دنیا کی چیزیں جو بھی آپ دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں صرف ایک سایہ ہے، لہذا جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کا سب اللہ ایک ہے اپنے وجود میں، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، یعنی وہ مرکب نہیں ہے، جیسے ہم مرکب ہیں۔ کتنی چیزیں ہمارے وجود میں ہیں نہیں معلوم، نمک ہے، لوہا ہے، خاک ہے کہ نہیں؟ یہ تو سب آپ لوگ کا سبجیکٹ ہے، پڑھا ہوگا، آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ کیا کیا ہمارے وجود میں ہے۔ مولا کائنات سے ایک شعر منسوب ہے، اتزعم انک جرم صغیر فی کنت والعالم الاکبر۔ تم سمجھتے ہو اے انسان کہ تم ایک چھوٹا سا وجود ہو، تمہارے وجود میں اس کائنات سے بڑی کائنات پوشیدہ ہے، یعنی یہ کائنات چھوٹی ہے، آپ کا وجود بڑا ہے۔ اللہ مرکب نہیں ہے، ہم مرکب ہیں، ہمارے وجود میں بہت ساری چیزیں ہیں، اسی لیے ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں نمک کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں شکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ مگر اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نماز کی ضرورت پڑتی ہے، روزے کی ضرورت پڑتی ہے، حج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ الصمد۔ دوسری جگہ قرآن پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم ہماری پیروی نہیں کرتے تو میں بے نیاز ہوں، تمہاری پیروی کی کوئی ضرورت، واللہ غنی حمید۔ اور ایک جگہ کہتا ہے انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، تم نادار ہو، واللہ غنی حمید، اور اللہ ہی تونگر ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے، اور حمد و ثنا کا مالک ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ تو ہم محتاج ہیں، وہ محتاج، وہ مرکب نہیں اپنی ذات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکب محتاجی کا سبب ہے۔ دیکھیے ہم مرکب ہیں، ہمارا بدن بہت سی چیزوں سے بنا ہے، کئی عنصر، کئی اجزاء ہیں، تو ہم محتاج ہیں اس کے۔ کم سے کم آپ دیکھ لیں، ہم محتاج ہیں کہ ایک جگہ بیٹھنے کے لیے ہو، ایک جگہ رہنے کے لیے ہو، لیٹنے کے لیے ہو، آرام کرنے کے لیے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں مادہ، ہم ہیں مرکب۔
ہم کو ترکیب دیا گیا ہے مختلف اجزاء اور عناصر سے، لیکن پروردگار کو کسی چیز سے مرکب نہیں کیا گیا ہے، وہ ہے مجرد، جیسے روح مجرد ہے، اسپرٹ ہماری مجرد ہے۔ میں آپ سے پوچھوں انگلی رکھ کر کے کہ بتائیے روح یہاں پہ ہے، تو آپ کہیں گے میں نہیں کہہ سکتا یہاں پہ۔ میں کہوں یہاں پہ ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ کہ یہاں پہ ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر ہے، لیکن وہ روح چونکہ مجرد ہے، معین کر کے تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ، لیکن پورے وجود میں ہے۔ مجرد اور مٹیریل، مادے میں یہی فرق ہے۔ مادہ محتاج ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مادہ ہوتا ہے جسم، اور جسم اپنے لیے مختلف چیزوں کا محتاج ہے۔ آپ کا وجود، ہمارا وجود، یہ سب جتنی چیزیں ہیں جو دکھائی دے رہی جس کو ہم چھو رہے ہیں، وہ ہے جسم، اور جسم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ محتاج ہوتا ہے، جگہ گھیرتا ہے۔ اللہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو کسی کا محتاج ہو، جس کو جگہ چاہیے ہو، لہذا کہتے ہیں اللہ لامکان ہے، یعنی ہر جگہ۔ اس کی ایک دلیل خود ہمارے وجود میں جو روح ہے، ایسی روح کو بنایا کہ پورے وجود میں ہے۔ ہم معین کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت میری شہر کے حیات پہ ہے، گلے میں ہے، سر میں ہے، آپ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ پورے وجود میں یہ روح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجرد یہ ہوا، حالانکہ مادے کی قسم میں سے ہے، ہوا مادہ ہے مگر لطیف ہے، لطیف ہونے کی وجہ سے یعنی تھوڑا سا مجرد ہے، یعنی روح کی طرح، لہذا ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نور، لائٹ، کرنٹ جس سے ہمیں لگتا ہے، یہ بھی ہے مادہ، مٹیریل ہے اپنی جگہ کے اوپر، مگر لطیف شے میں سے ہے، یعنی روح جیسی چیز۔ لہذا آپ دیکھیں گے اس کے اندر سرعت پائی جاتی ہے، جلدی یہ پہنچتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ ہم اللہ کو سمجھ سکیں کہ وہ مادہ نہیں ہے۔ اگر وہ مادہ ہوتا تو ہم یا دیکھ سکتے ہوتے، یا چھو سکتے ہوتے، یا چکھ سکتے ہوتے، یا سن سکتے ہوتے، یا سن سکتے ہوتے۔ وہ چونکہ مادے میں سے نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، لہذا اس کے اندر جسم اور جسمانیت نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اور اسے کسی چیز کی کوئی کبھی ضرورت، اس کا وجود ذاتی ہے۔ جیسے کل میں نے کہا تھا نمک کی نمکینیت ذاتی ہے، آپ نے اس کو نمکین، شکر کی مٹھاس ذاتی ہے، میں نے یا آپ نے اسے میٹھا نہیں کیا ہے۔ پروردگار اپنے وجود کا خود مالک ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں دیا بلکہ اس نے سب کو وجود دیا۔ تو جب ہم کہتے توحید ذات، کوئی شریک نہیں، وہ مرکب نہیں، وہ جسم نہیں رکھتا، لہذا جسم کی جو خصوصیات ہیں، خاصیت ہے، جگہ کا گھیرنا، ہاتھ میں آ جانا، آنکھوں سے دکھائی دینا، یہ سب کوئی کیفیت اس کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ دوسری قسم توحید صفات۔ نمبر 2، اللہ کی صفت، اللہ کی ذات ایک ہے۔ صفت کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سب ڈسکشن کا موضوع ہے، یعنی آپ اس کے اوپر گفتگو کریں، سن لیجئے، لکھ لیجئے، مگر گھر جا کر کے پھر کبھی اس کے اوپر گفتگو کیجئے گا۔ ہم لوگ جاہل پیدا ہوتے ہیں، جتنے ہیں دنیا میں آدمی ہیں پیدا ہونے والے، کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر کے نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہاں آ کر کے سیکھتا ہے۔ جب وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے اور کچھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے
یہ 1 کلاس پڑھے ہوئے ہے، 2 کلاس پڑھے ہوئے ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے یہ پڑھا لکھا ہے. تو پڑھا لکھا ہونا یہ ایک اس کی صفت ہے جو پہلے نہیں تھی، بعد میں آئی ہے. بس انسان الگ ہے، اس کی صفت الگ ہے. سمجھ گئے آپ؟ ابھی آپ بیکار ہیں، جس دن آپ کام کرنے لگیں گے اس دن آپ کو کہا جائے گا بزنس مین. تو پہلے دن آپ بزنس مین نہیں ہیں، جس دن کام شروع کرتے ہیں اس دن آپ ہوتے ہیں تاجر. تو تجارت ایک صفت ہے، جب وہ کام کرتا ہے آدمی تب وہ صفت آتی ہے، تب کہا جاتا ہے تاجر. تو ہماری ذات الگ اور صفات الگ. کیا اللہ بھی اسی طرح سے ہے؟ نہیں. اس کی صفت عین ذات ہے اور اس کی ذات عین صفت ہے. پھر وہی مثال بدل دوں. مثال یہ پانی ہے، یہ سیال ہے، لکوڈ ہے، مگر آپ نے اس کو لکوڈ بنایا ہے، الگ سے کسی نے اس کو لکوڈ بنایا. اس کی ذات میں لکوڈ ہونا ہے. جیسے شکر کی مٹھاس اس کی ذات میں، یعنی شکر اور اس کی مٹھاس ایک ہی چیز ہے، دو چیز. ایسے ہی اللہ ہے، جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفت ہے، جو اس کی صفت ہے وہی اس کی ذات ہے. اس میں دوئیت نہیں پائی جاتی، دو گانگت نہیں پائی جاتی. وہ دو نہیں ہے کسی اینگل سے، کہ اس اینگل سے ایک ہے اس اینگل سے دو ہے، ایسا نہیں ہے. ہم لوگ ہیں کہ ہماری ذات الگ، صفات الگ. یعنی یہاں آنے کے بعد جتنے بھی ہم کام بڑھاتے جائیں گے، جتنا بھی ہنر ہم حاصل کرتے جائیں گے، اتنی صفتیں اضافہ ہوتی جائیں گی. ممکن ہے کہ آپ عالم ہو کس چیز کے، مثال کے طور پہ اچھے ڈرائیور ہو، گاڑی چلانے کے آپ عالم ہیں، جانکار ہیں. یعنی بہترین انجینئر ہیں، زیادہ انجینئرنگ پڑھی آپ اس کے عالم ہو گئے. آپ بہترین مثلا فرض کیجیے ٹیچر ہیں، 3-4 صفتیں آپ کے اندر جمع ہوئی، مگر آپ کی ذات الگ ہے اور صفت آپ کی. اللہ کے ہاں ایسی کوئی چیز جو ذات ہے وہی صفات ہے. لہذا کہا جاتا ہے ذات اور صفات بالکل عین ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے. یہ اس لیے یہ سب تعبیریں استعمال ہوتی تاکہ ہم سمجھ سکیں، تاکہ شرک کی بو کبھی ہمارے اندر نہ آ سکے، تاکہ ہم توحید جب کہتے لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اللہ ایک ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، یعنی بس وہی ہے اور کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا ہو. نمبر 3 توحید افعال. افعال جمع ہے فعل کی، ورک. یعنی اس دنیا کا چلانے والا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اس کی قدرت کے تحت ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا. پہلے یہ تسلیم کریں. پھر اگر نبی یا امام یا ہمارے پاس قدرت ہے کہ یہ گلاس اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں تو اس کی اجازت سے. مثال آپ ایک یونیورسٹی میں نوکر ہوئے، کلرک ہوئے، وہاں کا جو ذمہ دار ہے اس نے یہ منصب آپ کو دیا ہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کی اجازت سے، آپ کچھ نہیں ہیں. جس دن وہ کہہ دے آج سے آپ ہمارے ہاں کلرک نہیں ہیں، جتنی ذمہ داری تھی کلرک والی سب آپ سے لے لی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو طاقت اور قوت تھی، یہ جو ذمہ داری تھی وہ کسی کی طرف سے آئی تھی. اس نے آپ کو سونپ دیا تھا صلاحیت دیکھتے ہوئے. تو اصل تو وہ ہے پرنسپل، اصل تو وہ ہے وائس چانسلر. یہ سب مثال ہے، مثال کو کبھی حقیقت نہ سمجھ لیجئے گا، سمجھانے کے لیے. کائنات میں سارے کام اللہ کی اجازت، اس کی قدرت کے ماتحت ہے.
اور اگر وہ طاقت اور قوت اور ارادہ نہ دے تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، لیکن اس نے اجازت دے رکھی ہے آپ کو، ہم کو، انبیاء کو، اور اس نے قدرت دی ہے، لہذا کاروبار زندگی ان وسیلوں سے ہوتا ہے۔ اور اس کائنات کی ایک بنیادی خصوصیت، توجہ کریں اس پہ، اس کائنات کی جس میں ہم ہیں، وہ کائنات نہیں جو مرنے کے بعد والی ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ اس کائنات میں جو میٹر ہے، جو مادہ ہے، جو مٹیریل ہے، اس کائنات کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی کام بلا وسیلے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم محتاج ہیں لکھنے میں اس قلم کے، مٹانے میں اس دستر کے، بولنے میں اس زبان کے، پڑھنے میں مثلا اس ورق کے، کھانے میں اس منہ کے۔ اسی طرح سے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، سارا کاروبار جو کائنات کا ہے وہ وسائل سے، وسیلے سے، اوزار کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کہیں ہم وسیلہ بنتے ہیں، کہیں کائنات کی چیزیں وسیلہ بنتی ہیں۔ یہاں کوئی چیز بغیر وسیلے کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کائنات کی خاصیت ہی یہ ہے۔ اب اللہ، یہ حدیث کا مضمون ہے، اگر لکھ سکتے ہو تو لکھیں، اب اللہ ان یجری الامور اب اللہ الف بے الف ان یجری الامور الا باسبابها، اللہ کو اس دنیا میں پسند ہی نہیں کہ کوئی کام بلا وسیلے، یعنی آپ بیٹھے رہیے اور ایک بٹیر اڑ کے آئے اور اس کے بعد گھن جائے آپ کے ذہن میں اور پیٹ میں چلی جائے، نہیں ہو سکتا۔ آپ جائیے، شکار کیجئے، یا اگر کاہل ہیں بازار سے خریدیے، گھر میں لائیے، اس کے بعد بنایا جائے، پھر اس کے بعد پلیٹ میں افطار کے وقت وہ آپ کے سامنے۔ آپ نے ارادہ کیا، ارادہ وسیلہ، بازار گئے، پیر وسیلہ، دکاندار سے خریدا، دکاندار وسیلہ، اس کے بعد پیسہ دیا، پیسہ وسیلہ، پولیتھین میں رکھا، پولیتھین وسیلہ، چلے آئیے گھر، اس کے بعد گھر میں جو لوگ ہیں وہ سب وسیلہ، پھر اس کے بعد دہن مبارک تک جو آئی یہ منہ وسیلہ، اس کو پیٹ نے اپنا کام کر دیا۔ یہ وسیلہ ہے۔ کائنات میں کوئی چیز بغیر وسیلے کے، سوال جب یہ مادی چیزیں بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتی تو ہم اللہ تک کیسے بلا وسیلے پہنچ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ لہذا قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے، کس تک؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، رسی تلاش کروں۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے اللہ تک پہنچوں، تو اس نے کہا وسیلہ، تو وہ خود بتائے گا وسیلہ۔ لہذا دو چیزیں وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، ایک عمل صالح، ایک انبیاء اور ائمہ کی باتیں اور قرآن مجید، یہ ہے وسیلہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن اس دنیا میں کام کرنے سے نہیں تھکتا، وہ تو اسی وقت ریٹائر ہوتا ہے کہ جب آنکھ اس کی بند ہو جائے۔ حقیقی مومن، عجیب بات ہے، کوئی مر گیا تھا، پیغمبر موجود تھے، کچھ لوگ قبر کھود رہے تھے، یہ ایسے ہی کھود دیا، پیغمبر دیکھ رہے تھے، پیغمبر نے کہا ہٹو، خود قبر میں اتر گئے، خود پیغمبر قبر میں اتر گئے، ایک بہترین قبر بنائی اور کھودا اس کو، اور جب کھود چکے اور میت کو لٹا دیا، اوپر آئے تو فرمایا اذا فعل المؤمن فاحکما، جب مومن کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام چھوٹا یا بڑا، تو اس کو مستحکم کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، کبھی اس کے اندر کوئی لوچ نہیں ہوتا، کھانچا نہیں ہوتا۔ مومن اگر ہے، مومن کا کوئی کام غیر مستحکم، پڑھائی محکم، کاروبار محکم، اخلاق محکم، زندگی
محکم مومن اگر ہے، دیکھ لیجئے کس کے ماننے والے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حکیم، اس کا رسول خود صاحب حکمت، اس کے وسیع باب مدینۃ العلم، جو خود اپنے زور بازو سے کام کرنے والے، کیسے ممکن ہے کہ ان کے ماننے والے سست، کاہل، بیمار اور ذمہ داری سے فرار کرنے والے ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ اب میں یہی کہہ دوں، ہم اپنی زندگی میں اسی وقت ناکام ہو جاتے ہیں جس دن ارادہ کرنے کا وقت ہوتا ہے اور ہم کمزور ارادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہو ہماری بات کی طرف، یعنی آج پہلے دن ہم اسکول جانے والے ہیں، پہلا دن ہے زندگی کا، اور ہمیں مستحکم ارادہ کرنا تھا کیا کہ مجھے پڑھنا ہے اور بہتر طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر یہ ارادہ آج ہم کر لیتے تو آخر میں کوئی ہمیں ترقی سے روک ہی نہیں سکتا تھا، ناممکن ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے۔ لیکن جس دن ہمیں ارادہ کرنا تھا اسی دن ہم نے کمزور ارادہ کیا، پڑھوں نہ پڑھوں، اچھا چلا جاؤں گا پھر اس کے بعد دیکھوں گا۔ جہاں یہ سب باتیں آئیں، یہی کاروبار میں بھی ہے۔ مومن جس دن ارادہ کرتا ہے، اذا ہممت فتوکل علی اللہ، بے وقتی معاف کیجیے گا، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اے پیغمبر جب آپ نے پکا ارادہ کر لیا تو اب آپ کر گزریے اور میرے اوپر بھروسہ کیجیے۔ ہم پہلے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کروں یا نہ کروں۔ یہ خلاف ہے تعلیمات اسلام کے۔ توکل بعد میں، ارادہ اور کام پہلے۔ توکل کے معنی کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا، یعنی ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ پکا کر کے نکلے۔ اب جب نکلے تو کہتے ہیں مالک تیرے اوپر بھروسہ ہے، میں تو جا رہا ہوں، تیرے اوپر بھروسہ ہے۔ یہ ہے توکل کے معنی۔ بعض کمیونسٹ خیال لوگوں نے اسلام کی اس تعلیم کو، توکل کو غلط طریقے سے لیا، اور صبر کو بھی، اور انہوں نے کہا اسلام اپنے ماننے والوں کو کاہل بناتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تو اگر یہ مانا ہے تب تو مارکس اور لینن نے جو سمجھا صحیح سمجھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مارکس اور لینن جو کمیونسٹ کے بانیوں میں سے تھے، فاؤنڈر تھے، وہ اسلام سے آشنا نہیں تھے۔ انہوں نے فقط توکل سنا مگر اس کی ڈیفینیشن انہیں معلوم نہیں تھی۔ توکل کے معنی کیا ہے؟ ارادہ اور کام، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے مالک تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ سب تو وسیلے ہیں، جہاں بھی جاؤں گا سب وسیلہ ہے، تو چاہے تو ان کے دل میں محبت ڈال دے میرا کام ہو جائے، تو چاہے تو مجھ سے انہیں دور کر دو میرا کام۔ توحید کا مطلب یہ ہے عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ توحید دنیا میں کیا مطلب؟ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان کی محبت دل سے نکال دو۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ تمہارے کام میں اثر انداز نہیں ہو سکتے، فقط مالک اثر انداز ہے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت۔ طاغوت آدمی بھی ہے، شیطان بھی ہے، اماں ابا بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کی کوئی شے بھی ہو سکتی ہے طاغوت، مگر کب؟ جب یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہم ان کے پاس جائیں یہی ہمارا کام کر سکتے، اور واقعاً وہ اس بات کو سمجھتا ہو، یقیناً وہ شیطان اور طاغوت کی پیروی کر رہا ہے، وہ مومن نہیں ہے دل سے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں ہے کہ یہ وسیلہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا ہے نکلو، فی الحال ان کے ذریعے سے کام ہونا ہے، میں جا رہا ہوں اس پر بھروسہ کر کے، آپ پکے موحد ہیں، آپ پکے مسلمان ہیں۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اے پیغمبر جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیجئے تو فقط آپ کو اس کام کو کر لینا چاہیے، اور جب آپ کرنے کے لیے نکلے تو میرے اوپر بھروسہ کیجئے، پھر کسی کو بھروسہ نہ کیجئے، اس لیے کہ میں ہی کام کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہوں،
میں ہی اسباب فراہم. لہذا ایک صفت اللہ کی ہے مسبب الاسباب، وہ اسباب کو مہیا کرتا ہے، وہ اسباب کو دیتا ہے. لہذا سارے کام جتنے بھی کائنات میں ہیں وہ اللہ کی مدد کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ اپنی عنایت کو ہٹا لے، اپنی نظر کرم کو ہٹا لے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. بس میں یہ توحید کی 3 قسمیں اس وقت آپ کے سامنے بتائیں: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال. آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار ہر اعتبار سے ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کے کام میں شریک. ہمیشہ ہمیں لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے. کچھ ہے نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہ ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد.